حصے دار مصنف ملک صفدر حیات۔ ان دنوں میں موزہ رکھاں والی کے تھانے میں تعینات تھا۔ یہ گاؤں ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ وہ ماہ نومبر کے ابتدائی ایام تھے۔ موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ مجھے اس تھانے میں آئے ابھی چند روز ہی ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا مجھ سے پہلے والے تھانہ انچارج مجید کھرل کو ہاتھ پاؤں ہلانا پسند نہیں تھا، اس لیے اس تھانے میں ڈھیروں کام جمع تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور کام میں جت گیا۔ مجھے یقین ہے قارئین بکریوں والی چاچی مریم کو ابھی تک بھولے نہیں ہوں گے، جس نے اپنی ایک بکری کا گلا گھونٹ کر اسے اپنے گھر کے برآمدے میں دفن کر رکھا تھا اور کہتی تھی یہ اس کی بیٹی نرگس کی قبر ہے۔ بعد ازاں میں نے چاچی کی نفسیات سے کھیلتے ہوئے اسے ایس آئی اعجاز حسین کی بیوی رضیہ کے تعاون سے اس پیچیدہ کیس کو حل کر دیا تھا۔ اس کیس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ چاچی مریم والا معاملہ ابھی زیر تفتیش تھا کہ مجھے ایک نئے محاذ پر الجھنا پڑ گیا تھا۔ زیر نظر کہانی اسی محاذ سے متعلق ہے۔ ایک روز میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اسی سوچ بچار میں سپہر ہو گئی اور اب میں ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد پٹواری دوست محمد سے ملنے جا رہا تھا کہ مجھے اچانک اپنے پروگرام میں تبدیلی کرنا پڑی۔ یہ پٹواری دوست محمد وہی شخص تھا جس کی بدعنوان تھانے دار مجید کھرل سے بڑی گہری دوستی تھی، اور اسی پٹواری کے بیٹے ظفر محمود نے بکریوں والی چاچی کی بیٹی نرگس کو قتل کیا تھا۔ آپ اس واقعے کی تفصیل ملاحظہ کر چکے ہیں۔ پروگرام میں تبدیلی کا باعث وہ ہنگامی اطلاع تھی جس میں ڈاکوؤں کے مسلح گروہ نے ایک بارات پر حملہ کر دیا تھا۔ جائے وقوع سے فرار ہو کر چند افراد تھانے پہنچے اور مجھے بتایا کہ ادھر جنگل میں ایک خوفناک واردات ہو گئی ہے۔ وہ کل 4 افراد تھے۔ دلہن کا چاچا امیر بخش، دلہا کا بڑا بھائی گلزار حسین اور 2 دیگر باراتی۔ میں نے امیر بخش اور گلزار کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ 3 اور 4 بجے کا درمیانی وقت تھا۔ یہ ایسا واقعہ رونما ہوا تھا کہ میں تھانے میں بیٹھ کر متاثرین کے طویل انٹرویو نہیں کر سکتا تھا۔ صورتحال اس بات کی متقاضی تھی کہ میں فی الفور جائے وقوع پر پہنچ جاؤں، تاہم فریادیوں سے ابتدائی پوچھ گچھ بھی ضروری تھی۔ جب ہی میں نے امیر بخش اور گلزار کو اندر بلایا تھا۔ امیر بخش کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ اسی نے مجھے اس اندوہناک واقعے کے بارے میں بتایا تھا۔ بڑے پریشان لہجے میں اس نے کہا تھا، تھانے دار صاحب، ہم تو لٹ گئے، کھانا خراب ہو گیا ہمارا۔ یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا دونوں میں سے کسی بھی پارٹی کا تعلق موزہ رکھاں سے نہیں۔ اسی تناظر میں نے امیر بخش چاچا سے کہا، گھبراؤ نہیں امیر بخش، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم دماغ کو قابو میں رکھتے ہوئے مجھے بتاؤ کہ بارات کہاں سے آ رہی تھی اور کہاں جا رہی تھی؟ جناب، وہ روحانسی آواز میں بولا، بارات آج کوئی 10 بجے صبح جسکانی پور پہنچی تھی۔ ہمارا تعلق جسکانی پور سے ہے۔ پھر اس نے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کی جانب اشارہ کیا اور مزید بتایا، یہ دلہا کا بڑا بھائی ہے گلزار۔ یہ لوگ ادھر سلطان آباد میں رہتے ہیں۔ بارات کا شاندار استقبال کیا گیا، نکاح کی تقریب ہوئی، کھانے کھلانے کے بعد رخصتی ہوئی۔ ہم کوئی 2 بجے کے قریب جسکانی پور سے روانہ ہوئے تھے۔ امید تھی کہ شام ہونے سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے، لیکن راستے ہی میں بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی اور وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے گلزار کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا۔ اس کا انداز سوالیہ تھا، تھانے دار صاحب، اب تو جانتے ہی ہیں کہ جسکانی پور اور سلطانہ آباد کے بیچ جنگل پڑتا ہے۔ سلطانہ آباد اور جسکانی پور نامی یہ دونوں گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ تقریباً ان کے درمیان جنگل کا ایک حصہ پڑتا تھا۔ میں نے گلزار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سر کو اثباتی جنبش دی اور کہا، ہاں مجھے پتا ہے۔ وہ مزید بتانے لگا، جب ہم سب لوگ جنگل کے اس حصے میں پہنچے تو ڈاکوؤں کے ایک جتھے نے اچانک ہم پر حملہ کر دیا۔
ہم اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے، لہٰذا پوری بارات میں افراتفری پھیل گئی۔ ڈاکوؤں نے فائرنگ کر کے سب کو خوفزدہ کر دیا اور لوٹ سوٹ میں مصروف ہو گئے۔ انہیں اپنا کام مکمل کرنے میں 10-15 منٹ لگے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر گھنے جنگل میں غائب ہو گئے اور ہم اس واقعے کی اطلاع دینے آپ کے پاس تھانے آ گئے ہیں۔ بارات میں کل کتنے افراد شامل تھے؟ میں نے پوچھا۔ دلہا سمیت ہم کل 25 افراد تھے، جو آج صبح 8 بجے سلطانہ آباد سے روانہ ہو کر کم و بیش 10 بجے جسکانی پور پہنچے تھے۔ گلزار نے جواب دیا۔ واپسی میں دلہن سمیت کل 15 افراد ادھر سے بھی شامل ہو گئے۔ یوں سمجھیں کہ جب ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کیا تو ہم لگ بھگ 40 افراد تھے۔ تم چاروں اطلاع دینے تھانے آئے ہو؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ باقی 36 کیا ادھر جائے واردات پر ہی رک کر پولیس کی مدد کا انتظار کر رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ لوگ ادھر ہی ہیں، گلزار نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم لوگ باہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھو، ہم ابھی 5 منٹ میں نکلتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھے اور خاموشی کے ساتھ میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ موزہ جسکانی پور میرے تھانے یعنی موزہ رکھاں والی سے لگ بھگ آدھے میل کے فاصلے پر جنوب مغرب میں واقع تھا، جبکہ سلطان آباد جسکانی پور سے مغربی سمت میں تھا۔ یہ گاؤں ایک دوسرے سے کم و بیش 8 میل کی دوری پر موجود تھے۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے ناہموار کچا راستہ مہیا تھا، جس پر گھوڑے، بیل گاڑیاں اور تانگے وغیرہ آسانی سے چل سکتے تھے۔ میں جائے وقوع پر پہنچ گیا، جہاں پر یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جنگل کا بنسبت کم غیر آباد حصہ تھا، اسے جنگل کا کنارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے جو ابتدائی پوچھ گچھ کی، اس سے حاصل ہونے والی معلومات کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ آج صبح سلطانہ آباد سے 25 افراد پر مشتمل بارات روانہ ہوئی اور 2 گھنٹے کے بعد لگ بھگ 10 بجے یہ لوگ دلہن کے گھر پہنچ گئے تھے۔ ان میں دلہا سمیت 15 مرد اور 10 لڑکیاں یعنی عورتیں شامل تھیں۔ یہ لوگ ایک تانگے، ایک بیل گاڑی اور 9 گھوڑوں پر سوار ہو کر دلہن کے گاؤں میں داخل ہوئے تھے۔ پھر واپسی میں دلہن سمیت 15 افراد ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جن میں 7 مرد اور 8 لڑکیاں عورتیں تھیں۔ ان لوگوں نے اپنی سواری کے لیے ایک تانگا اور 3 گھوڑے استعمال کیے تھے۔ اس حساب سے کل ملا کر جب ڈاکوؤں نے بارات پر حملہ کیا تو اس قافلے میں دلہا دلہن سمیت 22 مرد، 18 عورتیں، 12 گھوڑے، 2 تانگے، 1 بیل گاڑی اور اس گاڑی پر لدا جہیز وغیرہ کا سامان شامل تھا۔ دلہن والی ڈولی کو بھی بیل گاڑی پر ہی رکھا گیا تھا اور دلہن کا خیال رکھنے کے لیے 5 سمجھدار عورتیں بھی بیل گاڑی پر سوار ہو گئی تھیں۔ واضح رہے کہ مردوں کی جو کل تعداد 22 بیان کی گئی ہے، ان میں 2 کوچوان اور 1 بیل گاڑی کا ڈرائیور بھی شامل تھے۔ یہ لوگ جسکانی پور اور سلطانہ آباد کے وسط میں اس مقام پر پہنچے جہاں جنگل کا آخری کنارہ پڑتا تھا تو مسلح ڈاکوؤں کا نے حملہ کر دیا۔ گاؤں دیہات میں اس زمانے میں اور آج کل بھی شادی بیاہ دن میں ہی ہوتے ہیں، عموماً سپہر میں رخصتی کر دی جاتی ہے تاکہ سورج غروب ہونے سے پہلے دلہا اپنی دلہن کے ساتھ گھر پہنچ جائے۔ گاؤں میں اگر بارات کو زیادہ دور جانا ہو تو کھانے کے فوراً بعد رخصتی کر دی جاتی ہے، جیسا کہ اس بارات کے ساتھ ہوا تھا۔ البتہ اگر دلہا کا گاؤں بغل میں یا نزدیک ہو تو رخصتی کے وقت کو تھوڑا آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ ڈاکوؤں کی کل تعداد 6 بتائی گئی تھی۔ انہوں نے اپنے چہروں کو چھپانے کے لیے ٹھاٹھے لگا رکھے تھے۔ اگر یہ واردات رات کے وقت ہوتی تو شاید انہیں اپنی شناخت چھپانے کے لیے یہ اہتمام نہ کرنا پڑتا۔ وہ گھوڑوں پر سوار اچانک ایک جانب سے نمودار ہوئے اور آنن فانن میں انہوں نے بے فکری سے برات پر حلہ بول دیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک لوٹ مار کی واردات معلوم ہوتی تھی، لہٰذا جسمانی نقصان کم اور مالی نقصان زیادہ اٹھانا پڑا۔ ڈاکو چونکہ پوری طرح مسلح تھے اور حملے کے وقت انہوں نے ہوائی فائرنگ کر کے براتیوں کے دلوں پر دہشت بٹھانے کی کوشش بھی کی تھی،
ایک دو افراد کو اچھا خاصا زخمی کر دیا گیا تھا، جبکہ نصف درجن کی معمولی نوعیت کی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک مزاحمتی کو ٹانگ پر گولی لگی تھی۔ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوائی کے علاوہ زمینی فائرنگ بھی کی تھی، جس کے نتیجے میں یہ واحد شخص زخمی ہوا تھا۔ الغرض 10 سے 15 منٹ کے اندر ڈاکوؤں نے ہنگامی کارروائی کر کے تمام قیمتی سامان، طلائی زیورات اور نقدی لوٹ لی، اور جس طوفانی انداز میں وہ اچانک حملہ آور ہوئے تھے، اسی رفتار سے گھنے جنگل میں غائب ہو گئے۔ دلہا دلہن کو کسی ڈاکو نے ہاتھ تک لگانے کی کوشش نہیں کی تھی، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک عام سی لوٹ مار کی واردات تھی۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے ساتھ آئے پولیس اہلکاروں کی ایک ٹیم تشکیل دی اور انہیں ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کے اس حصے کی جانب دوڑا دیا جدھر ڈاکوؤں کے فرار ہونے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ حالانکہ مجھے ڈاکوؤں کے گرفت میں آنے کی زیادہ امید نہیں تھی۔ مذکورہ واردات لگ بھگ 3 بجے سپہر کو پیش آئی تھی اور اب وقت کھسک کر 5 کے قریب جا چکا تھا۔ اتنا وقت گزر جانے کے بعد یہ سوچنا حماقت کے سوا کچھ نہ ہوتا کہ وہ لٹیرے ابھی جائے وقوع کے آس پاس ہی قیام پذیر ہوں گے۔ ان تک رسائی کے امکانات اگرچہ روشن نہیں تھے، تاہم یہ متلاشی قانونی کارروائی بہت ضروری تھی۔ اس مختصر سی پولیس پارٹی کو جنگل کے اندرونی حصے کی جانب روانہ کرنے کے بعد میں نقصانات کے جائزے میں مصروف ہو گیا۔ ڈاکوؤں کے اس مسلح گروہ نے آنن فانن میں بھری برات کو نقدی زیورات اور قیمتی سامان سے خالی کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ نقصان بیل گاڑی پر لدے ہوئے ساز و سامان کو پہنچایا گیا تھا۔ علاوہ ازیں وہ بدماش ٹولہ اس بڑے سوٹ کیس کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لے گیا تھا جس میں دلہن کے قیمتی ملبوسات اور دیگر پہناوے رکھے گئے تھے۔ ان نتائج سے واضح ہوتا تھا کہ وہ محض لوٹ مار کی ایک سنگین واردات تھی، اس میں کسی دشمنی یا انتقام کا ہاتھ نہیں تھا، اور یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں کے مذکورہ مسلح گروہ کو برات کے واپسی کے پروگرام سے مکمل آگاہی حاصل تھی۔ یہ کوئی اتفاقیہ واردات نہیں تھی۔ ڈاکوؤں کی وحشت اور زور زبردستی سے بیشتر براتی جسمانی طور پر بھی متاثر ہوئے تھے، جن میں لگ بھگ نصف درجن کو معمولی چوٹیں آئی تھیں۔ ایک دو ایسے زخمی تھے جنہیں مناسب مرہم پٹی کی ضرورت تھی۔ البتہ وہ شخص جس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی، اسے فوری طبی امداد کے لیے اسپتال بھجوانا ضروری تھا۔ گولی اس کی ران کے اندر پھنس کر رہ گئی تھی۔ اگر زیادہ دیر تک گولی گوشت کے اندر موجود رہتی تو زہر پھیلنے کے روشن امکانات تھے، لہٰذا میں نے 2 افراد کے ساتھ اسے تانگے میں سوار کرایا اور پھر فور اسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا تھا کہ ڈاکوؤں کے ظلم و ستم کا نشانہ صرف باراتی مرد ہی بنے تھے۔ کسی لڑکی یا عورت کو انہوں نے چھونے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ اس مقام سے بارات کو سلطانہ آباد پہنچنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت درکار تھا، اور ان دنوں 5:45 بجے تک مغرب کی اذان ہو جایا کرتی تھی، یعنی اگر وہ لوگ فی الفور بھی روانہ ہو جاتے تو سلطانہ آباد پہنچتے پہنچتے انہیں اندھیرا ہو ہی جاتا۔ لہٰذا ایک فوری خیال کے تحت میں نے لڑکی یعنی دلہن، جس کا نام سائقہ تھا، اس کے چاچا امیر بخش اور لڑکے دلہا جبار حسین کے باپ ستار حسین کو اپنے پاس بلایا اور گہری سنجیدگی سے کہا، آپ لوگوں کے بیانات اور دیگر معاملات کو بعد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت سب سے اہم معاملہ تم لوگوں کی روانگی کا ہے، اور یہ فیصلہ تم ہی نے آپس میں باہمی مشورے سے حل کرنا ہے۔ صلح مشورہ، فیصلہ؟ ستار حسین نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ امیر بخش نے کہا، اب کس فیصلے کی بات کر رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ یہاں سے روانگی کا فیصلہ، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ یہ فیصلہ کہ اس واقعے کے بعد آپ لوگوں نے سلطانہ آباد کی طرف سفر کرنا ہے یا پھر جسکانی پور کی جانب واپسی ہوگی؟ جناب، واپسی والی کوئی کہانی نہیں ہوگی، ستار حسین نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں اپنے بیٹے کو بیاہ کر لے جا رہا ہوں۔ ادھر سلطانہ آباد میں بڑی شدت سے ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ ہمیں 4 سوا 4 بجے تک اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہیے تھا، اور آدھے راستے ہی میں سے 5 سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے۔ سلطانہ آباد والوں کے انتظار میں بے چینی اور تفتیش بھی شامل ہو گئی ہوگی۔
ہو سکتا ہے سلطانہ آباد سے کچھ لوگ ہماری خیر دریافت کرنے اس طرف کا رخ بھی کر چکے ہوں، اور وہ لوگ اب تب میں یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ ستار حسین کی بات میں وزن تھا۔ وہ جس بات کا خدشہ ظاہر کر رہا تھا ویسا ہونا عین ممکن تھا۔ دلہا کے چاچا امیر بخش نے اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، ستار بالکل صحیح کہہ رہا ہے، بارات کو جلد از جلد سلطانہ آباد کی سمت روانہ ہو جانا چاہیے۔ یہ تو کسی بھی صورت ممکن نہیں کہ بارات واپس جسکانی پور لے جائی جائے۔ سائکا کا باپ اور میرا بڑا بھائی قدیر بخش اس دنیا میں باقی نہیں ہے۔ چند سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے باپ بن کر سائکا کو بیاہا ہے۔ لوٹ مار کا جو واقعہ پیش آ چکا وہی کچھ کم نہیں ہے۔ اگر سائکا کی ڈولی واپس جائے گی تو اسے بہت ہی برا سمجھا جائے گا۔ سائکا اور اس کی بیمار ماں اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گی۔ اس نے چند سیکنڈ کا توقف کر کے گردن کو نفی میں جھٹکا، پھر حتمی لہجے میں بولا، نہیں جناب، اس بارات کو ہر قیمت پر سلطانہ آباد ہی پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں نے سر کو اثباتی جنبش دی، پھر کہا، جب آپ دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ بارات کو سلطانہ آباد جانا چاہیے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ لوگوں کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے باری باری ان دونوں کی آنکھوں میں جھانکا، پھر بات پوری کرتے ہوئے کہا، کل کسی بھی وقت آپ لوگ میرے پاس تھانے میں آ کر اپنا بیان ریکارڈ کروائیں کہ آپ دونوں کے ساتھ 2-3 ایسے معتبر افراد بھی ہوں گے جو اس بارات میں شامل ہیں اور اس افسوسناک واقعے کے چشمدید گواہ بھی ہیں۔ سر دست میں کسی بھی باراتی کو روک نہیں رہا، لیکن کل آپ کو ہر صورت میں یہ کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، امیر بخش نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔